السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے اکبر اور بیربل کی داستان کی ایک اور کہانی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ شہنشاہ اکبر شکار کا بہت شوقین تھا۔ جب کبھی دربار میں کام کا زور ہوتا تو وہ اکتا جاتا اور دارالخلافہ سے باہر کچھ وقت گزارنے کے لیے جنگل میں چلا جاتا، جانوروں کا تعاقب کرتا اور شکار کرتا۔ سینکڑوں آدمی ڈھول بجاتے ہوئے جنگل کو گھیرے میں لیے ہوئے اور جانوروں کو شہنشاہ کی طرف دھکیلتے۔ اکبر ان کا شکار کرتا۔ اپنے ہاتھی کے پشت پر آرام سے محفوظ بیٹھے ہوئے وہ جانور پر اپنی برچھی، کمان اور تیر کے ساتھ نشانہ لگاتا۔ ایک دن میں اکبر بے شمار جانوروں کا شکار کر لیتا تھا، جبکہ دوسرے اکبر کے نمایاں کارنامے کی تعریف کرتے، مگر بیربل خاموش رہتا تھا۔ وہ شہنشاہ کا جانوروں کا بلا وجہ شکار کرنے کو پسند نہ کرتا تھا۔ وہ جانوروں کو مارنے جانے پر افسوس کرتا تھا جو کہ انسانوں کا کوئی نقصان نہ کرتے تھے، اور انسان ہر وقت ان کو مارنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ بیربل اکبر کے ساتھ شکار کے لیے جانا پسند نہ کرتا تھا، جبکہ اکبر ہمیشہ اصرار کرتا تھا کہ بیربل کو بھی شکار کے لیے ساتھ جانا چاہیے۔ ایک دن اکبر جنگل میں اپنے ہاتھی پر سوار تھا اور بیربل دوسرے ہاتھی پر سوار تھا۔ اکبر حسب معمول شکار کر رہا تھا اور بیربل کو ساتھ آنے کا حکم دیا۔ اس وقت بیربل کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا۔ اچانک اکبر نے دیکھا کہ بیربل اپنے ہاتھی سے نیچے اتر گیا ہے۔ اکبر نے اپنے محافظ سے پوچھا کہ بیربل کہاں ہے؟ محافظ نے کہا کہ عالی جا۔ محافظ نے انگلی سے درخت کے نیچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ درخت کے نیچے کھڑا ہے۔ اکبر نے پوچھا، وہ درخت پر کیا دیکھ رہا ہے؟ نظر آتا ہے کہ وہ پرندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اکبر نے بلایا کہ بیربل یہاں آؤ۔ جب بیربل پہنچا تو شہنشاہ نے اس کو پوچھا، تم درخت پر کیا دیکھ رہے تھے؟ بیربل نے جواب دیا کہ پرندے عالی جا۔ عالی جا، میں پرندوں کی آوازیں سن سکتا ہوں۔ اکبر نے ہنسنا شروع کر دیا اور اس نے پوچھا کہ پرندوں نے تجھ سے کیا بات کی؟ بیربل نے کہا کہ وہ مجھ سے باتیں نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اکبر نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ وہ کوئی بہت ہی دلچسپ باتیں کر رہے تھے؟ بیربل نے جواب دیا کہ ہاں واقعی عالی جا۔ اکبر نے پوچھا کہ اچھا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ کس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے؟ بیربل نے کہا کہ پرندوں میں سے ایک کا بیٹا تھا اور دوسرے کی بیٹی تھی۔ نر پرندے کا باپ جنگل کا مطالبہ کر رہا تھا، مادہ پرندے کے باپ سے جہیز کے طور پر۔ اکبر نے حیرانگی سے پوچھا کہ جنگل؟ پرندے بھی جہیز طلب کرتے ہیں اور وہ بھی جنگل؟ ایسا کبھی نہیں سنا۔ اکبر اور دوسرے سب نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اکبر نے پوچھا کہ کیا دوسرا پرندہ جنگل دینے پر متفق ہو گیا؟ بیربل نے جواب دیا کہ ہاں، مگر نر پرندے کے باپ نے انکار کر دیا۔ نر پرندے کے باپ نے کیوں جنگل جہیز میں قبول کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ مادہ پرندے کے باپ نے جنگل دینے پر راضی ہو گیا تھا؟ کیونکہ نر پرندے کا باپ جنگل کا مطالبہ کر رہا تھا جس میں تمام قسم کے جانور سے خالی ہو۔ اکبر نے پوچھا کہ جنگل جانوروں سے کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ یہ غیر معمولی مطالبہ ہے۔ آخرکار میں نے کبھی ایسا کوئی جنگل نہیں دیکھا جو جانوروں سے خالی ہو۔ بیربل نے کہا کہ بڑی دلچسپی سے مادہ پرندے کا باپ بھی ایسا کرنے پر راضی ہو گیا۔ اکبر نے پوچھا کہ ایسا جنگل کون سا ہو سکتا ہے؟ بیربل نے کہا کہ عالی جا، یہ جنگل اور کوئی نہیں۔ اکبر نے پوچھا کہ تمہارا مطلب یہ جنگل؟ مگر یہ تو تمام قسم کے جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ بیربل نے کہا کہ عالی جا، جنگل جانوروں سے پر ہے، مگر مادہ پرندے کے باپ نے کہا بہت جلد یہ جنگل تمام قسم کے جانوروں سے خالی ہو جائے گا۔ یہ شہنشاہ کے بے رحمی سے جانوروں کا شکار کرنے کی وجہ سے واقعہ ہوگا۔ جلدی ہی ایک دن آئے گا کہ جب اس جنگل میں کوئی بھی جانور نظر نہیں آئے گا۔ دوسرے افراد جو اکبر کے ہاتھی کے گرد جمع تھے انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بہرحال شہنشاہ سنجیدہ ہو گیا۔ اکبر نے کہا کہ اب بیربل تمہاری بات نہیں سمجھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ تم نے مجھے جانوروں کے مارنے سے منع نہیں کیا، مگر تم نے اپنے احساسات کو مجھ تک پہنچانے کا یہ طریقہ اختیار کیا۔ بیربل خاموش ہو گیا۔ اکبر اور کے درباری بھی خاموش ہو گئے۔ اس کا خیال تھا کہ شہنشاہ لازمی طور پر بیربل سے ناراض ہوگا کہ اس نے اس کو جانوروں کا شکار کرنے سے منع کیا ہے، مگر ہر آدمی کے توقعات کے برعکس شہنشاہ مسکرایا اور اس نے فرمایا کہ آؤ واپس گھر چلے، مجھے اب کچھ شکار نہیں کرنا۔ اب میں محسوس کرتا ہوں کہ میں بلا وجہ بے یار و مددگار جانوروں کو مار رہا ہوں۔ اب ان غریب جانوروں کو جنگل میں بخوشی رہنے دو۔ شہنشاہ یہ جان کر بہت خوش ہوا کہ اس کا درباری بیربل جانوروں کے لیے بہت محبت اور ہمدردی رکھتا ہے۔